اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ناف پر انگلی رکھ کر سانس روک کر وظیفہ کہف کا ایک عمل اور اس کے کچھ کمالات شیخ کی زبانی بیان کیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وظیفہ کہف کے مزید کمالات پیش خدمت ہیں۔ دوران سفر ایک درس میں شیخ نے وظیفہ کہف کے فوائد اور کمالات کچھ یوں بیان کیے۔ شیخ فرماتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن بے بس ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں مگر بے بس ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میری طبیعت میں تقوی آئے، اللہ کی ذات کا تعلق نصیب ہو، دعاؤں میں خشوع ہو، رات کی تنہائیوں میں اس کریم سے مانگنا ہو اور میں سنت کی اتباع کروں۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل ساتھ نہیں دیتا، جن کے دل پر شیطان اور نفس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، جن کے دل پہ شیطان نے مہریں لگائی ہوئی ہیں اور ان کو گناہوں اور برائیوں کی طرف لے جانے کے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور ان کا مزاج طاغوت اور فتنوں سے موافق بنا دیا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں نیکی کرنا چاہتے ہیں، بے بس ہیں، بد نظری چھوڑنا چاہتے ہیں، بے بس ہیں، شیطانی راہوں سے ہٹنا چاہتے ہیں، بے بس ہیں، اولاد کو شیطانی راہوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، بے بس ہیں، بیوی بہن اور ماں کو شیطانی راہوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، بے بس ہیں۔ یہ وظیفہ ان کے لیے ہے۔ اپنی نیت کر کے پڑھیں، ان کی نیت کر کے پڑھیں، ان کو پڑھنے کو کہیں۔ اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان کا تصور کر کے پڑھیں۔ آپ چند ہفتے، چند مہینے میں اس کی تاثیر کا رزلٹ دیکھیں گے۔ جو کہتا ہے میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، میں ولی بننا چاہتا ہوں، جو چاہتا ہے میرے اندر اللہ کی محبت اور مدینے والے کا عشق ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا عشق ہو، وہ اس عمل کو کر کے تو دیکھے۔ پھر شیخ نے اس وظیفے کے مزید فوائد اور کمالات بتائے۔ شیاطین اور بدکار جنات سے بچاؤ کے متعلق بتاتے ہوئے شیخ کہتے ہیں، اس وظیفہ کہف کا ایک پہلو تو یہ ہے تقوی والا، لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ بھی سنیے۔ شیخ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک خاتون آئی اور بتایا کہ وہ ہر روز اپنی دونوں ٹانگیں رسے سے باندھ کر سوتی ہے اور کہتی ہے میری کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ ناپاکی نہ ہو۔ وہ بوری ویت خاتون بیچاری کہنے لگی، کیا میری موت اسی ناپاکی میں آ جائے گی؟ کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ میں ناپاک نہیں ہوتی۔ شیخ کے الفاظ کے مطابق کچھ نادیدہ چیزیں یعنی شیاطین جنات اس عورت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کا کہنا ہے کہ میں ہر چیز محسوس کرتی ہوں لیکن میرا جسم بالکل سن ہو جاتا ہے، یعنی حرکت نہیں کر سکتی اور میں ناپاک ہو جاتی ہوں۔ شیخ کہتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو، ممکن ہے بہت سے سکیپٹک لوگ اس بات سے انکار کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جنات انسان کے ساتھ سیکس کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ ایسا 100% ممکن ہے، اور ایسے واقعات امریکہ اور یورپ میں عام ہیں، اور اس موضوع پر اکثر فلمیں بنتی ہیں۔ یہ واقعات انڈیا پاکستان میں اس قدر زیادہ ہیں کہ بالی ووڈ نے بھی چند سال پہلے ہوا کے نام سے اسی موضوع پر فلم بنائی تھی، جس میں ایک عورت جس کا کردار فلم سٹار تبو نے ادا کیا تھا کے ساتھ ایسے ہی واقعات پیش آتے ہیں، لیکن اس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ شیخ کہتے ہیں، اس عورت نے پوچھا، کیا میری زندگی اسی ناپاکی میں گزرے گی؟ کیا میں اسی ناپاکی میں مر جاؤں گی؟ میں نے بہت علاج معالجے کرائے، میں نے بہت کچھ کیا، بہت مال دولت خرچ کی اور بہت سے عاملوں کے پاس گئی، مگر کچھ نہیں بنا۔ شیخ بولے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس جو بھی آتا ہے میں اس کو قرآن و حدیث سے اللہ کا نام دے کر اللہ کی خدمت میں بھیج دیتا ہوں۔ پھر شیخ نے تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سنایا۔ شیخ کہتے ہیں کہ ایک معمر خاتون رات کی تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک اس کو آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی اور بھی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے۔ اس آدمی نے اس بوڑھی خاتون کو دیکھا تو غصے میں آ گیا اور اس عورت سے بولا، تیرے گھر میں تو چرانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو نے میری آج کی رات خراب کر دی۔ وہ خاتون سمجھ گئی کہ یہ چور ہے۔ اس چور سے کہنے لگی، کس نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ آدمی نے پوچھا کہ وہ خزانہ کہاں ہے؟ تو وہ عورت بولی، پہلے جا کر وضو کر کے آؤ۔
اور جب وہ وضو کر کے آیا تو وہ عورت مصلے سے ہٹ گئی اور بولی، ادھر مصلے پر آ کر پہلے 2 رکعت نماز نفل پر، پھر تجھے خزانے کا بتاتی ہوں۔ خود اس کے پیچھے بیٹھ کر اللہ سے دعا شروع کر دی، اے سخی شہنشاہ، یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، اب اس کے دل کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے، تو مقلب القلوب ہے، اور مولا ساری مخلوق کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، تو چاہے ان کو ملا دے اور تو چاہے تو ان کو توڑ دے۔ وہ دعا کرتی رہی، اور وہ آدمی کوئی اللہ کی خاطر نفل نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ وہ تو چوری کی خاطر نفل پڑھ رہا تھا، لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ دکھاوے کی نماز بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس آدمی نے جب سلام پھیرا تو وہ شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بن چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جو کچھ روحانی کمال پایا سلسلہ جنیدیہ سے پایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء بن گئے۔ ایسے ہی جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں نیکی کی طرف آؤں تو یہ عمل نیکی کی طرف لائے گا، اور جن لوگوں پر جنات کے حملے ہوتے ہیں، یہ حملے چاہے ان کی عزتوں پر ہوں، چاہے بیماری کی شکل میں ہوں، یا گھریلو جھگڑوں کی شکل میں ہوں، یا گھروں میں نادیدہ ٹھک ٹھک جیسی آوازیں آتی ہوں، یا گھروں میں اوپر نیچے ہیولے آتے جاتے دکھائی دیتے ہوں، یا کسی بھی قسم کی جنات کی شیطانی دنیا ہو، تو اس کے لیے لفظ کہف ایسا تیر ہے جس کا وار کبھی ہتا نہیں جاتا۔ اپنے گھر کی دیواروں پر لکھیں، اپنے گھر کی فضاؤں میں لکھیں، ایک دفعہ ہی لکھ لیں کافی ہے۔ گھر کا ہر بالغ فرد یہ کر سکتا ہے۔ خواتین پاکی ناپاکی ہر حال میں لکھ سکتی ہیں اور پڑھ بھی سکتی ہیں۔ اس کو دیوار پر لکھیں اور اس کی تسبیح پڑھیں، اور ناف پر انگلی رکھ کر سانس روک کر جتنا ہو سکے دل ہی دل میں کہف پڑھیں، اور سانس ٹوٹنے پر اپنے اوپر پھونک دیں، اور اگر شیطانی چیزوں کے حملے زیادہ ہوں تو صبح شام کھلا پڑھیں۔ جنات کے انسانوں پر جنسی حملوں کے بارے میں شیخ نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میرا سرگودا شہر میں درس تھا، وہاں مجھے ایک ذمہ دار ملے اور کہنے لگے کہ ایک ہوائی چیز ہے مجھے ہر روز ناپاک کر جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ شیخ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ سارا دن لفظ کہف پر۔ وہ ان پڑھ آدمی تھا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ کہف کا نام لکھ کر دے دو اور کہو کہ سارا دن اس کو پڑھو۔ اس ذمہ دار نے کہا مجھے تعویذ دیں۔ میں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا اور بہت پیسہ خرچ کیا، لیکن کچھ نہیں بنا۔ میں نے اس کو کہا کہ اس لفظ کو پڑھو اور ایسے پڑھو کہ پاگل ہو کر پڑھو، دن رات پڑھو، ہر سانس ہر لمحہ پڑھو۔ اس نے ایسے ہی کیا، اور چند دنوں کے بعد اس نے بتایا کہ وہ جناتی چیزیں خواب میں آ رہی ہیں اور صلح کرنے کو تیار ہیں۔ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا ان پر بالکل یقین نہ کرنا، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ خبردار رہنا، یہ بے حد جھوٹے اور خطرناک مکر کرنے والے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ مسلسل وظیفہ پڑھتا جا۔ پھر ان جنات نے اس ذمہ دار سے کہلوایا ہمیں معافی دلوا دے۔ میں نے کہا چپ کر کے پڑھتا جا۔ پھر اس ذمہ دار نے بتایا مجھے وہ شیطانی جنات زخمی حالت میں نظر آتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں رحم کھا۔ شیخ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا سنگ دل بن جا اور وظیفہ پڑھتا جا۔ دراصل اس ذمہ دار پر کسی نے جادو کیا تھا۔ اس لفظ کہف کے اندر جادو کا توڑ اور جادو کا پلٹنا ہے۔ میرے پاس کئی ایسے واقعات ہیں جن لوگوں نے یقین کے ساتھ پڑھا تو جادو واپس کرنے والے پر پلٹ گیا۔ شیخ کہتے ہیں میں نے ان الفاظ کو تقویٰ، طہارت اور اللہ کے تعلق کے لیے بتایا ہے، غلاظتوں اور خباثتوں سے نجات کے لیے بتایا ہے، اور اسی لفظ سے میں جادو، جنات اور لا علاج بیماریوں اور مایوسیوں کا علاج بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کے جسم کا کوئی حصہ بیکار ہو جائے یا سارا درد فالج زدہ ہو جائے اور سامنے ساری زندگی کی معذوری ہو تو اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس ذمہ دار سے کہا اس لفظ کو پڑھو، اس نے ایسا ہی کیا اور اتنے یقین سے پڑھا کہ وہ جادو واپس پلٹ گیا۔ میرے پاس ایسے کئی واقعات ہیں۔ ذمہ دار پر کیا جانے والا جادو واپس پلٹا، اور جس پر پلٹا وہ ایک عامل تھا اور گندے عقائد رکھتا تھا۔ وہ جادو اس عمل پر اس شدت سے پلٹا کہ اس کی جان لے لی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے تحقیق کے لیے اپنے بندے بھیجے، تو میت کو غسل دینے والے نے بتایا کہ اس کی ایک ایک ہڈی چوڑا چوڑا ہو چکی تھی اور اس کا سارا جسم ایک گٹھری کی طرح باندھا جا سکتا تھا۔ جب شیاطین جنات ہماری غلطیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں دندناتے پھر رہے ہوں، جب جادو عروج پر ہو، جب بیماریاں لا علاج بن جائیں اور کوئی دوا کارگر نہ ہو اور بندہ شفا کو ترس جائے، تو پھر لفظ کہف کے ساتھ دوستی لگائیں۔ ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، سانس روک کر کرنے والا عمل کر لیں،
जितना गुर उतना मीठा। आप इसे सारा दिन पढ़ सकते हैं, उठते बैठते हर लम्हा हर सांस पढ़ सकते हैं, वज़ू बेवज़ू हर हालत में पढ़ सकते हैं। फिर आप इस लफ्ज़ की ताकत, तासीर और कमालात देखेंगे। कोई लाइलाज बीमारी है, घरेलू झगड़े हैं, मियाँ बीवी की नाचाकियाँ हैं, या कोई चीज़ है जिसका ताल्लुक बंदिश से है, जिसका ताल्लुक जिन्नात से है, जिसका ताल्लुक जादू से है, और चाहे वह जादू इंसानों का है या जिन्नात का है। ख्याल रखिएगा कि कुछ नफसियाती खौफ भी होते हैं, कुछ नफसियाती आर्ज़ात भी होते हैं। अगर किसी को ऐसी नफसियाती बीमारियाँ हैं तो ये लफ्ज़ उन बीमारियों का भी इलाज है, और अजब इलाज है। शेख फरमाते हैं ये लफ्ज़ कहफ वही है, कुरान का एक एक लफ्ज़ वही है, और मैं आपके सामने वही की बरक़ात बयान कर रहा हूँ। आज हमें वही की बरक़ात की ज़रूरत है। अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी उलझनें, अपनी नाकामियों को ख़त्म करने के लिए कहफ का सहारा लें। यकीन वाले पा जाते हैं, और मेरे पास दास्तान नहीं दास्तानें हैं। मेरे पास ज़िंदगी के अजीब व गरीब वाक़यात हैं। मैं आपको खालिक़ के कायनात का बोल बता रहा हूँ, उसकी तासीर और उसकी ताकत बता रहा हूँ। जिस घर में बीमारियाँ पीछा न छोड़ती हों, जिस घर के जवानों की ज़िंदगी बेरारवी का शिकार हो चुकी हो, ये लफ्ज़ उनके लिए बरकतें, रहमतें, खुशियाँ, कामयाबियाँ और अल्लाह के नाम की खैरें उनके लिए खोल देगा। तब शेख ने कहफ का तावीज़ बनाने का तरीका बताया। शेख कहते हैं कि लफ्ज़ कहफ के तीनों हरूफ काफ, खा और फ़ा को अलग अलग करके लिखें। इसी तरह 40 बार एक कागज़ पर लिखें। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी कागज़ को अपने पास रखें। याद रखें, इसको हाथ से लिखना है, प्रिंट नहीं करना है। जहाँ जिन्नात हैं, जहाँ जादू है, जहाँ लाइलाज बीमारियाँ हैं, जहाँ नाकामियाँ, मुश्किलात और मसाइल हैं, उन सब के लिए इसको अपने पास रखें। इसको गले में डालें, बाजू पर बांधें, अपने तकिए के अंदर रखें और फिर उसकी तासीर देखें। अगर आपको कुछ भी नहीं है तब भी इस कागज़ को किसी प्लास्टिक में डालकर अपने तकिए के अंदर रखें और फिर देखें कैसी रहमतें, सुकून, राहत और हैरत अंगेज़ कमालात खुलने शुरू हो जाएंगे। शेख फरमाते हैं इस नक्श की और इस अमल की सबको इजाज़त है। इस लफ्ज़ कहफ को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं। तकदीर का निज़ाम बदल जाता है। रब बड़ा करीम है, अपने कुरान के लफ्ज़ों की लाज खुद रखता है। कहफ का ये नक्श हादसा से बचाव के लिए, छीना झपटी और गन पॉइंट पर डाकुओं से बचाव के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगवा बराए तावान के लिए ज़बरदस्त है। औलाद की हिफाजत, इज़्ज़त की हिफाजत, बेटी की हिफाजत, सवारी की हिफाजत और घर की हिफाजत के लिए ये कमाल की चीज़ है। तब शेख ने लफ्ज़ कहफ का अपना एक मुशाहिदा बयान किया। शेख कहते हैं मैं सहरा के सफ़र के लिए निकला। मेरा बच्चा कहने लगा मैंने भी साथ जाना है। मैंने कहा बेटा अंदर जाओ, तो वो कहने लगा अल्लाह करे बाबा जी का एक्सीडेंट हो जाए। अब ये तो एक मासूम की दुआ थी और ये पूरी होना ही थी। वो बच्चा बहुत जलाली है, गुस्से में अंदर चला गया। शेख कहते हैं मैंने कहा या करीम तू करम कर दे। हम सारा रास्ता दुआएं और अमाल करते गए। हम 8 लोग थे। घर से रवाना होने से पहले मैंने गाड़ी के पीछे और आगे स्क्रीन पर उंगली से कहफ लिख दिया। और भी अमाल किए और इस्तेमाल किया हुआ मिसवाक भी रखा। उसकी भी बड़ी ताकत और बरक़ात होती हैं। हम लोग खानेवाल से निकले और आगे एक सड़क पर चढ़े। एक जगह फजर की नमाज का वक़्त हो गया। एक जगह पेट्रोल पंप की मस्जिद थी, वहाँ रुके और नमाज अदा की। शेख कहते हैं मैं अगली तरफ बैठा था और देख रहा था कि गाड़ी 140 से 145 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जा रही थी। अचानक अगला टायर फटा। टायरों को कुछ भी नहीं था, नई गाड़ी थी। अचानक टायर फटा और आगे ट्राले खड़े थे। जैसे रात को ट्राले खड़े करके ड्राइवर सो जाते हैं, और गाड़ी इसी हालत में ट्रालों की तरफ जा रही थी। गाड़ी में हर बंदा गुमसुम था, बिल्कुल खामोश कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो तकदीर में है वही होगा। हमारी गाड़ी तेज़ी से ट्रालों की तरफ जा रही थी कि अचानक ट्रालों से 2 फुट दूर जाकर वो फटे हुए टायर वाली गाड़ी अचानक रुक गई। शेख ने फरमाया कहफ के लिखने की अमल की तासीर भी सामने आ गई और बच्चे की बद्दुआ भी पूरी हो गई। दोनों चीज़ें मिल गईं। अल्लाह की कुदरत के ऐसी जगह टायर फटा जहां 7 ट्रकों का होटल था और पंक्चर लगाने वाला सामने चादर ओढ़ के सो रहा था। हमारा आदमी भाग कर गया और जैक ले आया और टायर तब्दील कर लिया, और थोड़ी देर में हम अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हो गए। लेकिन अंदर एक ख्याल था कि लफ्ज़ कहफ की ताकत भी देख ली और एक मासूम की ताकत भी देख ली।